یہ تین براعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان پھیلا انسانی تاریخ کا عظیم الشان امپائر آٹومن امپائر یا سلطنت عثمانیہ ہے۔ 6 صدیوں اور 2 کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط یہ امپائر کبھی انسانی تاریخ کے چند عظیم ترین امپائرز میں سے ایک تھا۔ یہ سلطنت اس قدر بڑی تھی کہ آج کل کے دور کے تقریباً 40 ممالک کبھی اس سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن دنیا کی عظیم الشان سلطنتوں کی طرح یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور 20ویں صدی میں اس سلطنت کا تقریباً مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ عظیم الشان سلطنت کب اور کیسے وجود میں آئی تھی اور کیسے اس سلطنت نے پھر آنے والی 6 صدیوں میں دنیا کے ایک بڑے حصے کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اس عظیم الشان امپائر کی کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی کے اختتام سے، جب 1299 میں ایک خانہ بدوش ترک جنگجو نے مغربی اناطولیہ یعنی آج کے ترک میں ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ بہادر جنگجو عثمان غازی تھے اور اس سلطنت کو انہی کے نام کی مناسبت سے عثمانی سلطنت کا نام دیا گیا۔ اس کی بنیاد رکھنے کے بعد عثمان غازی نے اناطولیہ میں ہی آس پاس کے مزید علاقے بھی کنٹرول میں کر لیے اور یہ امپائر تھوڑا تھوڑا کر کے پھیلنا شروع ہو گئی۔ 1324 میں سلطنت کے پہلے سلطان عثمان غازی کا انتقال ہوا تو یہ منصب ان کے بیٹے اورحان غازی نے سنبھالا۔ تخت سنبھالنے کے 2 ہی برس بعد 1326 میں اورحان غازی نے بازنطینیوں کو شکست دے کر بورسا کے شہر کو بھی اس امپائر کا حصہ بنا لیا۔ بورسا شہر کا کنٹرول حاصل کرنے کے 9 سال بعد 1335 میں اسے امپائر کے دارالخلافہ کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ اس کے بعد بھی عثمانیوں کی مزید فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور وہ ایشیا سے نکل کر یورپ تک جا پہنچے۔ یورپ میں سب سے پہلے 1354 میں گیلیپولی کا کنٹرول حاصل کیا۔ جزیرہ نما گیلیپولی کا یہ علاقہ آج کے جدید ترکی کا ہی حصہ ہے۔ اورحان غازی کے بعد ان کے بیٹے اور سلطنت کے پہلے سلطان عثمان غازی کے پوتے مراد اول نے عثمانی سلطنت کا تخت سنبھالا۔ مراد کے دور میں یہ امپائر یورپین سائڈ پر مزید پھیلا۔ اس دور میں عثمانیوں نے 1361 میں ایڈریانو پول کا علاقہ بازنطینیوں سے حاصل کر لیا۔ یہ شہر ایڈرین کے نام سے جانا جاتا ہے اور موجودہ ماڈرن ترکی کا ہی حصہ ہے۔ اس شہر کو سلطنت کا حصہ بنانے کے بعد 1365 میں عثمانیوں نے اسے اپنا دارالخلافہ بنا لیا۔ پھر 1371 میں بیٹل آف مارٹسا میں اس عثمانی امپائر نے سربین امپائر کو شکست دیتے ہوئے جنوبی سربیا اور مقدونیہ کو بھی کنٹرول میں لے لیا۔ عثمانی شہنشاہوں کی فتوحات کا سلسلہ یہیں تک نہیں رکا، بلکہ اس کے بعد ہونے والی بیٹل آف کوسوو میں کوسوو کے علاوہ بالکن ریجن کے کچھ مزید علاقے بھی عثمانیوں کے زیر اثر آ گئے۔ 1399 میں مراد اول کے بعد بایزید اول عثمانیوں کے چوتھے سلطان بنے۔ ان کے دور میں عثمانیوں نے 1396 میں بیٹل آف نیکوپولس لڑی اور یورپینز کو شکست دیتے ہوئے لیگاپولس، بلغاریہ، ولیشیا جیسے بڑے اور اہم شہروں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جو عثمانیوں کا یورپ میں کنٹرول مضبوط کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ سلطنت بالکن ریجن میں مزید آگے پھیلتا رہا اور جلد ہی پورے اسی ریجن کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 1402 میں بایزید اول کے بعد عثمانی سلطنت کے سربراہ کے منصب کے لیے ایک سول وار بھی ہوئی جو 1413 تک جاری رہی اور یہ جنگ جیت کر محمد اول نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اس کے بعد امپائر یورپ میں مزید پھیلا۔ بازنطینی امپائر کے کچھ مزید علاقے ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ یونان کا تاریخی شہر ایتھنز بھی عثمانیوں کے زیر اثر اسی دور میں آیا۔ پھر 1444 میں عثمانیوں نے یورپین اتحاد، ہنگری، پولش اور چیکو سلواکین فورسز کے خلاف بیٹل آف وارنا لڑی۔ اس جنگ میں عثمانیوں نے نہ صرف وارنا اور موجودہ رومانیہ کے کچھ علاقے حاصل کیے بلکہ جنوب مشرقی یورپ اور اناطولیہ میں بھی اپنا کنٹرول مزید مضبوط کر لیا۔ یورپ میں عثمانیوں کی فتوحات کا سلسلہ یہی نہیں تھاما بلکہ 1453 میں انہوں نے قسطنطنیہ کو بھی امپائر کا حصہ بنا لیا۔ تاریخی شہر قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ ہی 1000 سال کے عرصے پر محیط ایسٹرن رومن امپائر کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان احمد دوم کے دور میں عثمانیوں کی جیت کرسچینٹی پر ایک کاری ضرب ثابت ہوئی۔ قسطنطنیہ کی عظیم فتح کے بعد سلطان محمد دوم کو سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جانے لگا اور وہ خود اپنے لیے کیسر روم کا لقب پسند کرتے تھے۔ قسطنطنیہ کا تاریخی شہر جس کا نام آج استنبول ہے کو فتح کرنے کے بعد اسے 1453 میں ہی سلطنت کے دارالخلافہ کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ پھر یہ تاریخی شہر اگلی 5 صدیوں اور اس سلطنت کے مکمل خاتمے تک دارالخلافہ ہی رہا۔ اس کے بعد جلد ہی باقی بچے کچھ علاقے جو کبھی رومن بازنطینی امپائر کا حصہ تھے وہ بھی عثمانیوں کے پاس آ گئے۔ 1470 کی دہائی میں عثمانیوں نے کریمیا کا علاقہ بھی حاصل کر لیا۔ مشرقی یورپ میں عثمانیوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا جاری رکھا۔ اس دوران عثمانیوں نے مشرقی اناطولیہ میں بھی مزید علاقے اپنے زیر اثر کیے اور دیگر ہمسایہ سلطنتوں کے ساتھ بھی ان کی کشمکش جاری رہی۔ 1481 میں سلطان محمد دوم کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے بایزید دوم اگلے سلطان بنے۔ ان کے دور میں عثمانیوں کی ایرانی صفوی سلطنت اور دوسری یورپی سلطنتوں کے ساتھ کشمکش تو جاری رہی لیکن اس دور میں عثمانیوں نے کوئی خاص فتوحات حاصل نہیں کی ماں سوائے چند ایک چھوٹے چھوٹے علاقوں کے۔ بایزید دوم کے بعد ان کے بیٹے سلیم اول نے 1512 میں سلطنت کا منصب سنبھالا اور یہ وہ دور تھا جب عثمانی ترکوں نے تاریخی فتوحات حاصل کی اور اپنی سلطنت میں بے پناہ اضافہ کر لیا۔ اس دوران عثمانیوں کا فوکس زیادہ تر ایشین افریقن سائڈ پر رہا۔ انہوں نے 1514 میں ایرانی صفوی سلطنت کو شکست دی اور تبریز تک پہنچ گئے لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر انہیں یہاں کچھ فتح کیے ہوئے علاقے چھوڑ
چھوڑ دینے پڑے۔ 1516 میں عثمانیوں نے افریقن سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے الجزائر کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد 1516 سے 1517 تک ہونے والی آٹومن مملوک وار میں انہوں نے مملوک سلطنت کو شکست دی اور عثمانیوں کی سلطنت کی وسعت میں یکمشت ایک بہت بڑا اضافہ ہو گیا۔ اس فتح کے بعد عثمانیوں نے شام، فلسطین، لبنان اور اردن وغیرہ پر مشتمل لیونٹ ریجن کے ساتھ ساتھ مصر اور حجاز مقدس کی سرزمین بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیں اور وہ اب یورپ اور ایشیا کے علاوہ افریقہ تک بھی پہنچ چکے تھے۔ حجاز مقدس کی سرزمین کو اپنے زیر اثر کر لینے کے بعد سلیم اول نے خود کو آٹومن امپائر کا پہلا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا۔ سلیم اول کی وفات 1520 میں ہوئی۔ ان کے بعد سلیمان اول عثمانی امپائر کے خلیفہ بنے۔ انہیں دا لا گیور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1521 میں عثمانیوں نے یورپین سائڈ پر بلگراد شہر کا کنٹرول حاصل کیا۔ یہ شہر آج سربیا کا دارالخلافہ ہے۔ پھر آئرلینڈ کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد عثمانیوں نے 1526 میں کنگڈم آف ہنگری کو بیٹل آف لاگز میں شکست دیتے ہوئے زیادہ تر ہنگری کو اپنے زیر کنٹرول کر لیا۔ 1529 میں انہوں نے ویانا پر بھی چڑھائی کی لیکن اس میں انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ 1538 میں یورپین اتحاد ہولی لیگ کو شکست دے کر عثمانیوں نے مشرقی بحیرہ روم پر بھی اپنا کنٹرول مضبوط کیا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے موجودہ رومانیہ کا کچھ مزید علاقہ فتح کیا اور مالدووا کو بھی اپنے زیر اثر کر لیا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ یورپ میں عثمانی اس کے بعد مزید کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑی بہت کامیابیاں انہیں آنے والے دور میں ملی لیکن ان کا بارڈر آج کے رومانیہ، ہنگری اور کروشیا کے کچھ علاقوں تک ہی محدود رہا۔ بہرحال انہوں نے ایشین سائڈ پر صفوی سلطنت سے کچھ مزید علاقے بھی اپنے کنٹرول میں کیے جس میں بغداد بھی شامل تھا۔ 1566 میں سلیمان اول کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سلیم دوم نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کا منصب سنبھالا۔ 1571 میں انہوں نے سائپرس کا جزیرہ ریپبلک آف وینس سے حاصل کیا اور اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ اس دوران عثمانیوں کو یورپ میں ہولی لیگ سے شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 1646 میں انہوں نے ریپبلک آف وینس سے کریٹ جزیرے کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ ایشیا میں عثمانیوں نے صفوی سلطنت کو شکست دیتے ہوئے اپنا کنٹرول بحیرہ عظیم تک کر لیا لیکن بعد میں ہونے والے معاہدوں میں دونوں سلطنتوں نے اپنے بارڈرز کا تعین کر لیا۔ بحیرہ اسود کے ساحلی علاقے بھی عثمانیوں نے 1566 سے 1383 کے دوران حاصل کیے جبکہ عرب اور افریقن سرزمین پر بھی کچھ مزید فتوحات اس دوران عثمانیوں نے حاصل کی۔ اس طرح 17ویں صدی کے اختتام تک عثمانی ترک سلطنت رقبے کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھی جس کا رقبہ 3 براعظموں اور 2 کروڑ مربع کلومیٹر تک پھیل چکا تھا۔ موجودہ دور کے تقریباً 40 ممالک اس رقبے میں آتے تھے۔ عثمانی امپائر نے اپنے عروج کے دنوں میں اسلامی آرٹ، سائنس اور فن تعمیر کو بھی خوب فروغ دیا۔ اس دور کی کچھ شاہکار عمارتیں آج بھی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی کہانی کہ کیسے اتنی وسیع و عریض سلطنت بنی اور کیسے یہ 3 براعظموں پر پھیل گئی۔